دوسرے روز جبکہ سورج چڑھ آیا تھا اور دھوپ نے کوہستانی چوٹیوں پر اپنی تمازت پھیلانا شروع کر دی تھی، عامر کے گھر کے سامنے رہنے والا چرواہا جس کا نام ربیع تھا، امام یوسف فندلاوی کے دیوان خانے کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ یہ وہی امام یوسف فندلاوی تھے جو اس وقت عیسائیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے جب جرمنی کے بادشاہ کارنر، فرانس کے شہنشاہ لوئس اور یروشلم کے عیسائی حکمران بالڈون ثالث نے دمشق پر حملہ کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے دروازہ کھولا۔ وہ امام یوسف فندلاوی تھے، خوب لمبے قد کے باوقار بزرگ تھے۔ ان کے کچھ بولنے سے قبل ہی ربیع نے پوچھا، کیا شہر کے محتسب جمال الدین اس وقت آپ کے گھر ہیں؟ ربیع کی آواز میں بے چینی اور خوف پنہاں تھا۔ امام یوسف نے بڑی ہمدردی سے پوچھا، کیا کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے؟ ربیع نے کہا، پہلے مجھے شہر کے محتسب کے پاس لے چلیے، پھر میں آپ کو پوری داستان کہوں گا۔ امام یوسف ایک طرف ہٹتے ہوئے بولے، اندر آ جاؤ۔ ربیع دیوان خانے میں داخل ہوا۔ اندر شہر کے محتسب جمال الدین بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی عمر 45 برس کے قریب ہوگی اور جسمانی ساخت میں ایک کڑیل اور دراز قد آدمی تھے۔ ربیع نے اندر جاتے ہی جمال الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں پہلے آپ کے گھر گیا تھا، وہاں آپ کے بیٹے نے بتایا کہ آپ امام یوسف کے گھر ہیں، لہٰذا میں ادھر چلا آیا ہوں۔ میں ایک نہایت بری خبر لایا ہوں۔ عامر کے باپ اور ان کے ہمسائے میں رہنے والی عیسائی لڑکا شمامہ کو رات کے وقت کسی نے قتل کر دیا ہے۔ جمال الدین بدحواس ہو کر اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے اور کپ کپاتی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کس کو جسارت ہوئی کہ وہ عامر کے بوڑھے اور بزرگ باپ پر ہاتھ ڈالے؟ امام یوسف کی گردن جھک گئی تھی اور ان کی پلکیں بھیگتی جا رہی تھی۔ ربیع نے پھر کہنا شروع کیا، میرا نام ربیع ہے، میں چرواہا ہوں اور عامر کے گھر کے سامنے رہتا ہوں۔ شمامہ کے گھر کے اندر میں نے خود عامر کے باپ اور شمامہ کی لاشیں دیکھی ہیں۔ میں روزانہ شمامہ کو دودھ دینے جاتا ہوں۔ آج صبح جب میں گیا تو وہاں دونوں کی لاشیں پڑی تھی، کسی نے دونوں کے سینے پر تلوار اتار دی تھی۔ عامر گھر پر نہ تھا، وہ اپنے چچا کے پاس اپنے قبیلے گیا ہوا ہے۔ غمزدہ آواز میں جمال نے کہا، مجھے خبر ہے، وہ مجھے بتا کر اور مجھ سے مل کر گیا تھا۔ امام یوسف پہلی بار بولے اور اپنی غسیلی اور گرجتی ہوئی آواز میں کہا، جمال الدین، نافع اور شمامہ کے قاتلوں کا سراغ ضرور ملنا چاہیے۔ خدا کی قسم میں اس وقت سے خوفزدہ ہوں۔ جب عامر واپس لوٹے گا اسے اپنے باپ کے قتل کی خبر ہوگی اور میں اس کا سامنا کر رہا ہوں گا۔ امام یوسف نے اور جمال الدین فوراً وہاں سے نکلے۔ چند محافظوں کو انہوں نے اپنے ساتھ لیا اور ربیع کے ساتھ شمامہ کے گھر آئے۔ انہوں نے دیکھا دونوں لاشیں قریب قریب پڑی تھی، ساتھ ہی نافع کی تلوار بھی پڑی ہوئی تھی۔ جمال الدین نے بڑی حسرت سے کہا، یوں لگتا ہے بوڑھا نافع شمامہ کی جان اور عزت بچاتے ہوئے مارا گیا ہے۔ امام یوسف جواب میں کچھ کہنا چاہتے تھے کہ وہی بزرگ اندر داخل ہوئے جن کا نام امیس تھا۔ ان کے ہاتھ میں بربط تھا، شاید انہیں بھی نافع اور شمامہ کے قتل کی خبر ہو گئی تھی۔ چند لمحوں تک وہ دونوں لاشوں کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے جمال الدین اور امام یوسف کی طرف دیکھتے ہوئے ایسی آواز میں کہا جس سے جگر جگر دہک اٹھے، کیا دمشق کا محتسب اس قدر بے بس اور بے پا ہے کہ وہ قاتلوں کو مہار اور نکیل نہیں ڈال سکتا؟ کیا یہ دمشق کے لیے پرآشوب اور آزمائش نہیں کہ ایک کوہ جگر اور باحوصلہ فرزند کا باپ مارا جائے اور شہر میں قرار و سکون ہو، محلات پر صحت و سکون طاری ہو،
اور انصاف کے لبوں پر مہر لگا دی گئی ہو۔ امیس چند لمحوں کو رکے اور پھر بے جھجک اور بے رنگ و بگولے سے طوفان بنتے ہوئے انہوں نے کہا، اے محتسب، کیا یہ امید رکھی جائے کہ ان قاتلوں کو ان کے اس قتل کی سزا ضرور ملے گی؟ جمال الدین نے بڑی ہمدردی سے کہا، میرے بزرگ انتظار کیجئے، انشاءاللہ قاتل ہم سے بچ کر نہ جائیں گے۔ جمال الدین پیچھے ہٹا اور گھوم پھر کر صحن کا جائزہ لینے لگا۔ ایک جگہ آ کر وہ اچانک رک گیا جہاں سے سقلاج دیوار پھاند کر باہر کودا تھا۔ جمال الدین فوراً باہر گلی میں آیا۔ امام یوسف، امیس اور ربیع کے علاوہ 5 محافظ سپاہی بھی ان کے ساتھ تھے۔ گلی میں آ کر انہوں نے دیکھا دیوار کے قریب سقلاج جہاں کودا تھا وہاں اس کے جوتوں کے واضح نشان تھے۔ جمال الدین نے فوراً سپاہیوں سے کہا، پاؤں کے ان نشانات پر کوئی چیز رکھ کر انہیں محفوظ کر لو۔ بہتر ہے شمامہ کے گھر سے پانی کا کوئی ٹوٹا ہوا مٹکا اٹھا لاؤ اور اس کا منہ توڑ کر ان نشانات کے اوپر رکھ دو۔ سپاہی حرکت میں آنے ہی والے تھے کہ دائیں جانب سے عامر گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا۔ جمال الدین، امام یوسف اور امیس کے چہروں پر مایوسی کے اندھیرے پھیل گئے۔ وہ سب اس کی طرف بڑھے۔ جب وہ اپنے سامنے سے گھوڑے سے اترا تو جمال الدین نے اس سے کچھ کہنا چاہا، لیکن عامر نے بولنے میں پہل کرتے ہوئے کہا، مجھے راستے میں ایک دوست کی وساطت سے یہ خبر ہو گئی ہے کہ میرے باپ اور شمامہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ قاتل کوئی بھی ہو، خواہ وہ المرغزانی ہی کیوں نہ ہو، میرے انتقام سے بچ نہ سکے گا۔ پھر عامر اندر چلا گیا۔ چند ثانیوں تک وہ اپنے باپ اور شمامہ کی لاشوں کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے مدھم اور سلگتی ہوئی آواز میں کہا، یہاں ایسے نشانات بھی ہوں گے جو یقیناً قاتلوں کے ہو سکتے ہیں۔ جمال الدین نے کہا، پاؤں کے 2 نشانات مکان سے باہر دیوار کے ساتھ نہایت واضح ہیں، شاید قاتل وہاں سے کودا تھا۔ عامر نے جمال الدین سے کہا، مجھے وہ نشانات دکھائیے، میں قاتل کو ڈھونڈ لوں گا۔ ایک بار وہ سب باہر آئے۔ عامر چند لمحوں تک پاؤں کے وہ نشانات دیکھتا رہا اور جب وہ پیچھے ہٹنے لگا تو 10-12 گھڑسوار گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہاں آئے۔ جمال الدین انہیں پہچان گیا۔ ان سب کا تعلق دمشق کے حاکم تاج الملوک بوری کے محافظوں میں سے تھا۔ قبل اس سے کہ کوئی کچھ کہتا، جمال الدین نے بولنے میں پہل کرتے ہوئے کہا، تم کس لیے یہاں آئے ہو؟ ان سب میں سے ایک نے، جو شاید ان کا کماندار بنا کر بھیجا گیا تھا، اپنے گھوڑے کو چند قدم آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ہم عامر بن نافع کو لینے آئے ہیں، دمشق کے حاکم نے اسے طلب کیا ہے۔ جمال الدین نے تشویشناک لہجے میں پوچھا، کیوں اور کس لیے؟ اس کماندار نے بات کو مختصر کرتے ہوئے کہا، مجھے علم نہیں کہ عامر بن نافع کو کیوں طلب کیا گیا ہے، تاہم یہ تاج الملوک بوری کا حکم ہے کہ عامر بن نافع کو ان کے سامنے پیش کیا جائے، اور اگر وہ مزاحمت کرے تو اس پر سختی بھی کی جا سکتی ہے۔ قبل اس سے کہ جمال الدین کچھ کہتا، عامر نے اس کماندار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں عامر بن نافع ہوں، چلو میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ عامر نے جب اپنے گھوڑے کی باگ پکڑی تو جمال الدین نے کہا، ہاں چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ عامر خاموشی سے ان سپاہیوں کے ساتھ ہو لیا۔ اس کے ہمراہ جمال الدین، امام یوسف اور امیس بھی تھے۔ جمال الدین کے کہنے پر چرواہا ربیع جمال الدین کے محافظوں کے ساتھ مل کر عامر کے باپ اور شمامہ کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرنے لگا۔ دمشق کا حکمران تاج الملوک بوری اپنے محل کے اس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جہاں وہ مقدمات کا فیصلہ کرتا اور لوگوں کو انصاف مہیا کرتا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ کی نشست پر وزیر طاہر المرزغانی تھا اور اس کے دائیں طرف اس کے 2 چھوٹے بھائی شمس الملوک اسماعیل اور شہاب الدین بیٹھے ہوئے تھے۔ تاج الملوک بوری کی وفات پر سن 526 ہجری کو شمس الملوک دمشق کا حکمران بنا۔
اس نے ایک جنگ میں بانیاس شہر عیسائیوں سے چھین لیا۔ عیسائیوں کے خلاف ایک مضبوط محاذ بنانے کی غرض سے اس نے نور الدین زنگی کو اپنا امیر تسلیم کر لیا، جس پر اس کی سنگدل ماں نے اسے مروا ڈالا۔ شمس الملوک اسماعیل کے بعد شہاب الدین دمشق کا حکمران بنا۔ عامر کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ جمال الدین، امام یوسف اور امیس بھی اس کے ساتھ تھے۔ تاج الملوک نے بڑے احترام کے ساتھ پہلے ان تینوں کو بیٹھنے کے لیے نشستیں دی، پھر اس نے اپنے سامنے کھڑے عامر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے نافع کے بیٹے، میں ایک عرصہ سے تمہارے خلاف شکایات سنتا آ رہا ہوں، لیکن میں خاموش تھا کہ تمہاری وجہ سے شہر کے امن کو کوئی خطرہ نہ تھا۔ اب تم نے دریائے ابانا کے کنارے شہر کے اسماعیلیوں کے ایک معزز رکن پولوس کو اس کے 3 ساتھیوں سمیت قتل کر دیا ہے۔ اب بھی اگر ہم تمہارے خلاف حرکت میں نہ آئے تو دمشق شہر میں فسادات بھڑک اٹھیں گے، جس پر قابو پانا ہمارے لیے اگر ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہو جائے گا۔ لہٰذا میں تمہیں آج ہی شہر بدر کرتا ہوں۔ یہ فیصلہ میں نے تمہارے حق میں بڑی سوچ بچار اور تحمل سے کیا ہے، ورنہ کچھ لوگ مجھے تمہارے قتل کا مشورہ دے چکے تھے۔ کیا تم اس فیصلے کے خلاف کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جبکہ یہ بہت نرم فیصلہ ہے اور تمہارے حق میں جاتا ہے۔ عامر کے بولنے سے قبل ہی جمال الدین کھڑا ہوا اور تاج الملوک بوری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ چاہیں تو اس فیصلہ کے متعلق میں بھی کچھ عرض کروں۔ بوری نے ذرا سخت لہجے میں کہا، آپ تینوں کو اس فیصلے سے متعلق بولنے کی اجازت نہیں۔ میں جانتا ہوں تم تینوں عامر بن نافع کی طرفداری کرو گے۔ جمال الدین چپ چاپ بیٹھ گیا، تاہم وہ غمگین اور اداس تھا۔ امام یوسف اور امیس بھی افسردہ تھے۔ بوری کے بھائی شمس الملوک اور شہاب الدین کے چہرے بھی بتا رہے تھے کہ انہوں نے اس فیصلے کو قطعی پسند نہیں کیا۔ تاہم وزیر طاہر المرزغانی خوش تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ عامر نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا اور بوری کو مخاطب کیا، کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے باپ اور میری ہمسائی لڑکی شمامہ کو قتل کر دیا ہے، اور یہ اسی واقعے کی ایک کڑی ہے جس کے تحت پولوس اپنے ساتھیوں سمیت دریائے ابانا کے کنارے میرے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ حالانکہ میں نے اپنے دفاع میں اپنی تلوار بلند کی تھی۔ اور بوری نے عامر کی بات کاٹتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، تم نے پولوس کو قتل کیا ہے اور اس کے لواحقین نے تم سے قصاص میں تمہارے باپ کو قتل کر ڈالا۔ میں تمہارے باپ کے قتل سے غافل نہیں ہوں، لیکن یہ تو قصاص ہے۔ اگر تمہارا باپ قتل نہ ہوتا تو میں تمہیں گردن زدنی کی حکم سنا چکا ہوتا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ عامر واپس مڑا اور باہر نکل گیا۔ جمال الدین اپنی جگہ سے اٹھا اور بوری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے وزیر طاہر المرزغانی کے باعث دمشق میں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ میں اپنے فرائض خوش اسلوبی سے ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا میں محتسب کا عہدہ آپ کو واپس کرتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو اس منصب کے قابل نہیں سمجھتا۔ بوری نے خشک لہجے میں کہا، ہم تمہاری سبکدوشی کو بھی قبول کرتے ہیں۔ جمال الدین بھی امام یوسف اور امیس کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اپنے باپ اور شمامہ کی تکفین کے بعد عامر نے اپنے گھر کا ضروری اثاثہ ایک اونٹ پر لاد لیا تھا، اور جب شام سے کچھ دیر پہلے وہ دمشق سے کوچ کر کے جانے کے لیے اپنے گھوڑے پر زین ڈال رہا تھا، جمال الدین، امام یوسف اور دمشق کے حکمران بوری کا بھائی شمس الملوک اسماعیل کے گھر میں داخل ہوئے۔ عامر ان کی طرف توجہ کیے بغیر اپنے گھوڑے کا تنگ کستا رہا۔ جب وہ فارغ ہوا تو شمس الملوک نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے نافع کے نور العین، یہاں سے رخصت ہوتے وقت اپنے چہرے پر غم و آلام کی گرد نہ اڑنے دینا۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم کوئی بھی قیمت شے ہو اور تمہارا کوئی ساتھی و ہم سفر نہیں ہے۔ رب سماوات والارض کی قسم، ہم تمہارے حامی و ناصر اور مددگار و معین بن کر کام کرتے رہیں گے۔
شمس الملوک چند ثانیے کے لیے رکا، پھر درد میں ڈوبی اور گھٹی گھٹی آواز میں کہہ رہا تھا، یاد رکھو ایک روز ظلم کا سینہ چیر کر کروٹیں لیتا کوئی طوفان اٹھے گا اور دمشق کے خزانہ زدہ لوگوں کے چہرے پر امید کی چنگاریوں جیسی روشنی ہوگی۔ اس روز قوم کے اقابر نمودار ہوں گے اور وحشت و بربریت کی پرچھائیاں ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائیں گی۔ ہم جانتے ہیں وزیر طاہر المرزغانی دمشق میں کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ اس معاملے میں میرا چھوٹا بھائی شہاب الدین بھی میرا ہمراز ہے۔ وہ یہاں میرے ساتھ آنے پر بضد تھا، لیکن میں نے اسے منع کر دیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ملاقات کو راز میں رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے احساس ہے تمہارا یہاں سے کوچ کتنا دل فگار ہے۔ شمس الملوک جب ذرا دیر کے لیے رکا تو امام یوسف نے عامر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹے موت کے تاریک جھولے اور بے یقینی کی یہ دھندلکیں زیادہ دیر نہ رہیں گے۔ ایک روز ظلم و استبداد کی زنجیریں ٹوٹے گی۔ دمشق میں جس قدر زہریلے سانپ ہیں ان کا پھل کچلا جائے گا اور ظالم و غدار اپنے خول سے باہر کھڑے ہوں گے۔ عامر نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے آپ لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں، میں مطمئن ہوں۔ دمشق میں میرے اور آپ لوگوں جیسا مربی اور مہربان بھی ہیں۔ میں ان قریب اپنے باپ کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے پھر دمشق شہر میں داخل ہوں گا۔ جمال الدین نے آگے بڑھ کر عامر کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اس کام میں ہم تمہاری پوری مدد کریں گے۔ دمشق کے آسمان پر طاہر المرغزانی ایک منحوس دمدار ستارے کی مانند نمودار ہوا ہے، پر ان قریب ایک نئی صبح کا آغاز ہوگا جب طوفانوں کے سائے سمٹ جائیں گے۔ میں بڑی بے تابی سے اس رسدار، رنگین اور خوبصورت صبح کا انتظار کروں گا جب تم دوبارہ باعزت طور پر دمشق میں داخل ہوگے۔ اب تم یہاں سے کوچ کر جاؤ، سیدھے اپنے چچا کے پاس جانا تاکہ ہم تمہارے ساتھ رابطہ قائم رکھ سکیں۔ اس مکان کو مکفل کر جانا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ وہ تینوں عامر سے مل کر چلے گئے۔ عامر اپنے اونٹ اور گھوڑے کو لے کر باہر آیا۔ دروازے کو باہر نے اس نے قفل لگایا، اونٹ کی نکیل گھوڑے کی زین کے پیچھے سے باندھ دی اور پھر وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور کوچ کر گیا۔ دمشق شہر سے باہر نکلنے کے بعد عامر جب باب توما کے پاس آیا تو اس نے دیکھا وہاں امیس بن حزن ایک عمارت کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بربط تھا اور وہ گا رہا تھا۔ امیس کی سیدھ میں آ کر عامر رک گیا اور اسے سننے لگا، صحرا کی گرم ہواؤ اٹھو اور دمشق کے ان ایوانوں میں آگ لگا دو جہاں انصاف کا ترازو عیار اور مکار لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ گرم ریت کے تپتے ریگزاروں اڑو اور ایسے لوگوں کی آنکھوں کی روشنی سے محروم کر دو جو دوست، دشمن، غدار اور محب وطن میں تمیز نہیں کر سکتے۔ کاش دمشق میں ایسے اکابر ہوتے جو ابو بکر کی صداقت، فاروق اعظم کے انصاف، عثمان کی جانثاری اور علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شجاعت کو تلاش کر کے سنگ دل حکمرانوں کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے۔ امیس بن حزن عامر کو دیکھ کر چند ثانیوں تک رکا۔ وہ عامر کو دمشق سے کوچ کرتے دیکھ کر افسردہ، مزمحل و غمگین اور برگشتہ و یسمردہ ہو گیا تھا۔ پھر وہ سنبھلا اور اپنی سرمدی آواز میں گاتا چلا گیا، اے میرے دوست، دیکھ تباہی اور بربادی نے دمشق پر اپنے سیاہ پردے ڈالنے شروع کر دیے ہیں۔ مجھے اس گھر کی قسم جس کے گرد لوگ طواف کرتے ہیں، میں اس تباہی اور عذاب سے قبل ہی دمشق چھوڑ دوں گا جس میں اب دائمی غم اور سیاہ رات کی سختیوں کے علاوہ کچھ نہ ہوگا۔ کاش کوئی نویسندہ اور مؤلف، کوئی مصلح عامل، کوئی ادیب و دانا دمشق کے حکمرانوں کو سیدھی راہ کی طرف گامزن کر چکا ہوتا۔ امیس بن حزن خاموش ہو گیا۔ بربط پر کھیلتی ہوئی اس کی انگلیاں بھی رک گئی تھیں۔
پھر وہ اپنی گردن جھکائے آہستہ آہستہ عامر کی طرف بڑھا۔ قریب جا کر اس نے نظر بھر کر عامر کو دیکھا، پھر اس نے دل فگار و دل انگیز انداز میں کہا، اے نافع کے بیٹے، بے شک تیری حالت اس وقت قبا دریدہ اور تہی دامن جیسی ہے، پر تم ہمت نہ ہارنا۔ میں تمہاری اس وقت کی واپسی کا انتظار کروں گا جب تم دمشق کے اندر ابلیس کے گماشتوں کے لیے موت کا فرزند، عداوت کا جگر، کینہ خواہ اور غضب آلود اور مرگ بے زنجیر بن کر اور شہر کے بے کس سادہ لو اور مظلوم لوگوں کے لیے قافلہ نو بہار بن کر داخل ہوگا۔ امیس نے چند لمحے رک کر حیف و حسرت بھری آواز میں کہا، مجھ سے رابطہ رکھنا، میں تمہاری سلامتی اور سکونت سے آگاہ رہوں۔ امیس بن حزن خاموش ہو گیا۔ عامر نے محسوس کیا کہ اس کی آواز میں خانہ بدوش کے گیت جیسا سوز اور کسی بھٹکے ہوئے اور مدد کے لیے پکارتے مجافر جیسا گداز اور رقت تھی۔ عامر چند لمحوں تک نہایت احسان مندی کے سے انداز میں امیس کو دیکھتا رہا، پھر دلگیر سی آواز میں اس نے کہا، میرے بزرگ، میں جہاں کہیں بھی ہوا تمہاری شفقت اور تمہارے خلوص کو فراموش نہ کر سکوں گا۔ میں خوش اور مطمئن ہوں کہ دمشق میں جمال الدین، امام یوسف فندلاوی اور آپ جیسے لوگ موجود ہیں۔ میں اب دمشق کو اللہ حافظ کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عامر نے اپنے گھوڑے کو مہمیز لگا دی۔ امیس بن حزن وہیں کھڑا ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ جب عامر باب توما سے نکل کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ وہ بوڑھا اور بوجھل قدموں سے شہر کے اس حصے کی طرف بڑھنے لگا جہاں دمشق کا بڑا بازار تھا۔